ایک شمون نام کے بزرگ تھے، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، بڑی عبادت کرتے تھے، 1000 سال عبادت فرمائی، ساری رات نفل پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے، اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے، ساری زندگی جہاد میں گزاری، جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہو۔ ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا، بڑا جہاد کیا، پڑی انہوں نے، کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا، بڑی دور تک بات گئی، بڑی جد و جہد کی، لیکن حضرت شمون علیہ الرحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، قابو نہ آئے، آخر ان کی بیوی کو خریدا۔ اور یہ ایک تو مثالیں امیریوں کی آ گئی ہیں، خامد بھی بکتے ہیں، یاد رکھ، بھائی بھی بکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا، پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے۔ بیوی کو خریدا، کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا، ایک وقت روٹی، ایک وقت کی بھوک، درویشی کا درس دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت شمون علیہ الرحمہ کی بیوی جب خریدی گئی، کہنے لگے جب چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں، جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بیوی نے۔ حضرت شمون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا، اللہ اکبر کہا، جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ رہی۔ بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا، کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خامن بڑا دلیر ہے، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے۔ سارے آئے، ایک نیا رنگ، ایک نیا روح، ایک نیا طریقہ، تو میں نے تو آزمایا ہے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھی۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے آزمایا تو پھر دیکھ بھی لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں سے، اٹھے تو بندھا ہوا پایا، اللہ اکبر کا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئی۔ فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی، کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے، ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی۔ کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں۔ جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا، بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلف کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے، کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام دکھا ہے اللہ، کندھوں سے نیچے جائز نہیں۔ ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے۔ حضرت شمون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا۔ بس اس کے ہاتھ بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبائے، جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا، اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھول سکے گا۔ جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز، چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا، دھوکہ دیا۔ ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا، اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں۔ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ اب کو بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی، کہنے لگی بخش دو۔ آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اب تو خدا کے حوالے ہے،
पैरों से आग चली। कहने लगे वो देखना सोने से क्या तुझे बचाए, वो जो तेरे हाथों में हीरे के कंगन है उन्हें क्या तेरी हिफाजत करे, अब वो जो तेरे कानों के अंदर सोने चांदी की बालियां और कांटे हैं और झूमर है उनको क्या तेरी तुझे निजात दिलाए। जलती रही, तड़पती रही, चीखती चिल्लाती रही और इस तरह चीखी कि वो खाक बनी, हवा में उड़ी। अल्लाह ने अपने वली की आंखें भी दोबारा अता फरमा दी, कान भी दोबारा अता फरमा ली। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ज्यादा ताकत दी। वो जब बाहर निकले तो ऐलान करने थे, लोगों देखो धोखा वाले जल गए, तबाह हो गए, नामो निशान मिट गया और मुझे धोखा दिया गया था तो अल्लाह ने मुझे पहले से ज्यादा ताकतें अता फरमा दी, पहले से ज्यादा कुव्वतें। धोखा न दे, फरेब न करना जो आप किसी को दे रहे हैं। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की एक हदीस तो ये बताती है, जो दुनिया में धोखा देगा दुनिया में ही उसका नुकसान उठाएगा। एक होता है मोहताज, एक होता है फकीर, इसमें फर्क है। एक आदमी को अच्छे कपड़े पहनने के पैसे नहीं मिलते तो वो फकीर नहीं, वो मोहताज है। उसके पास तो है ही नहीं तो वो कहाँ से पहने। लेकिन एक आदमी के पास लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है लेकिन वो भी सादा सा लिबास पहनना पसंद करता है तो ये फकीर है, ये दरवेश है। कंजूस और दरवेश में भी फर्क होता है। एक आदमी उसका पैसे लगाने को दिल ही नहीं चाहता, खर्च ही नहीं करना चाहता, वो बखील है, कंजूस है। लेकिन एक शख्स वो है जिसके पास सरमाया है, माल है, लेकिन वो अपनी ज़ात को बढ़ाना पसंद नहीं करता, वो दरवेश है, वो फ़कीर है। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इतने पैसे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू पक्का जन्नती है पर सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। हुज़ूर मेरी गलती, फरमाया जितने पैसे हैं उतना हिसाब भी तो देना है। जिसके पास सिर्फ हैंड कैरी बैग होता है ना, वो फटाफट बाहर आ जाता है, और जिसके जितने ज़्यादा बैग होते हैं उसको उतनी देर चेन पे खड़े रह के इंतज़ार करना पड़ता है। तो फरमाया कस्टम भी तो तूने अदा करना है ना भाई, निकल के आना है उस जंगल से, तू कैसे जाएगा, जितना माल है उतना हिसाब देना है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े मालदार थे, 80-80 हज़ार दिरहम तो आपके इंतकाल के बाद आपकी अज़वाज के हिस्से में आए थे। इतने तगड़े मालदार थे और देने का अंदाज ये था कि अपनी बीवी और बच्चों को खुली छुट्टी थी। कहते थे जो जिसका दिल का है खाओ, एक दिन में 5 अलग अलग खाने भी तुम पकाना चाहो तो तुम्हें इजाज़त है। कंजूस नहीं थे, बखील नहीं थे, लेकिन खुद जब खाना खाते थे तो दाल को पीस कर शोरबा बनाकर उसमें रोटियां भिगो के खाते थे। तो लोग पूछते कि जनाब हमारे लिए सारा कुछ है, बखील भी आप कोई नहीं, मालदार भी, ये क्या कर रहे हैं? तो फरमाते थे सुरीद खा रहा हूँ, ये खाना मेरे मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये करीम का तरीका है, मैं वो तरीका, मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। ये मेरा अंदाज है, मेरी ज़ात के बारे में मेरा यही अंदाज है। सिरका खा रहे थे तो बेटे ने कहा अब्बा जी आप क्यों खा रहे हैं, कितने दिन हो गए आपने भुना हुआ गोश्त नहीं खाया तो खाएं। और मैंने लगे बेटे कल लुकमा उठाया था गोश्त खाने को तो मुझे अपने नबी का फ़क्र याद आ गया, मुझे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो महीना खाना नहीं खाया वो याद आया है। तो हुजूर की वो चीज़ें मुझे इन आला ग़िज़ाओं में मुब्तला होने नहीं देती, तुम्हें इजाज़त है। तुम भाई बादशाही में फ़कीरी, आज लोगों के पास इतना कुछ होता नहीं जितना कुछ वो अपने आप को दिखाना चाहते, दिखाने का मामला हो गया, बल्कि कर्ज उठा के लोग अपने आप को बड़ा करके पेश करते, हालांकि ऐसा होता नहीं। इस्लाम फ़कीरी, बादशाही में फ़कीरी, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अगर आप इसको समझ जाएं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वैसी खुल जाएंगी। एक सहाबी ने कहा हुजूर मेरे जिस्म को सुकून नहीं, वजूद को सुकून नहीं, ज़ाहिरी वजूद की बात की। तो हुजूर ने फरमाया इज़हद फिद दुनिया फरीहिल क़ल्ब वल-जस्द, फरमाया दुनिया से दिल दूर कर ले, इज़हद फिद दुनिया, दुनिया में ज़ुहद इकट्ठा कर ले, दुनियादारी से ज़रा अपने दिल को दूर कर, अल्लाह तेरे वजूद को भी सुकून अता करेगा और तेरे दिल को भी सुकून अता फरमाएगा। दुनियादारी इज़हद फिद दुनिया, जरा हट ना दुनिया से, हट जरा,
اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی. اللہ سکون، راحت، فرحت، فریحاً فی القلب کے لفظ حدیث پہ آئے. فرحت فرحت کا معنی خوشی، تسلی، تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا. عزیزو، بڑا شوق ہے، ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے، بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا. 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے، بندہ ایک بیٹھا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں. اور میں اکثر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے. جن پولیس والوں کا اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا، حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن یہ خوش ہے. حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک درویش تھا، تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا. علاؤالدین خلجی کا زمانہ تھا. علاؤالدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے. پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سب پہ ان کی مشترکہ حکومت. تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا. اس نے تو سپاہی جو تھے وہ رستے صاف کرا رہے تھے. تو ایک بزرگ تھے، حضرت ابو علی قلندر کے مرید تھے، خلیفہ تھے، تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے. تو تلے تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، تلے تنہا گزر رہے ہیں. تو کہنے لگے بابا جی سائڈ پہ ہو جائیں، گورنر صاحب نے گزرنا ہے. تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے، گزر جائے گا کہ مجھے سائڈ پہ کر کے گزر جائے. میں کہا نہیں، آپ کی مہربانی ہٹ جائے. کہا بھی میں کیوں ہٹوں؟ وجہ اس کی اتنا رستہ ہے، گزر جائے. میں بوڑھا آدمی ہوں، تو مجھے سائڈ پہ کرو گے، پھر رستہ ڈھونڈتا پھروں گا. کہا بابا تیری مہربانی ہٹ جا. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، میں اسے کیا سمجھتا ہوں. اور میں ناراض نہ ہوئیے گا، امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے، بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا. اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو لیڈر سیانے ہو جائیں. یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے ہیں. نگاہ فقر میں شان و سکندری کیا، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری. اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو، تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی. تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا. خیر، حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ درویش جو تھے نا، وہ روڈ پہ کہا بابا جی ہٹ جائیں. کہنے لگے نہیں ہٹتا. انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہا تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے، چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے جو اٹھایا جاتا ہو تو اٹھا لو. اب وہ تو درویش کبھی ضد کرتے نہیں، اور اگر کرے تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا رب اشبذ اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے. تو میں جاؤ اٹھتا ہوں تو اٹھا لو. بحث ہونے لگی، لوگ کٹھے ہو گئے، رش ہو گیا. تو اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہنچ گئی. تو گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے کیوں اٹھوں، اتنا رستہ ہے گزر جا. میں بابا اٹھ کیوں شور ڈالا ہوا ہے؟ کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کے مجھے اٹھنے کا کہتا ہے. میرے نوکر کا غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دیا. بابا جی اور ہنسے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا نوکر کا نوکر ہے، تو واقعی نوکر ہے. اس نے کہا میں تھپڑ مارتا ہوں. بابا ہنستا ہے. یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے. آپ کر کے دیکھیں، آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں. آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرا دینا، یاد اب میں تیرے ساتھ بات کروں، تیرے ساتھ بحث کروں، تو یہ زیادہ بڑی سزا. یاد رکھیے ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے. جب تھپڑ مارا تو بابا جی ہنس پڑے. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے. تو بھائی واقعی غلام ہے. اب جب ہنسے تو اب اس کو ٹھارس ہوئی، توجہ ہوئی. کہنے لگا بابا ماجرا کیا ہے، میں کیسے غلام کا غلام ہوں؟ تو بابا کہنے لگا دیکھ لا، تجھے مسجد آنے کا کہے تو تیرے لیے مصیبت ہے. اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے پاتا. تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے، لہذا تو میرے غلام کا غلام ہے، تو میرے نوکر کا. کہنے لگا یہ ساری نفس پرستی ہے، یہ جو تو نے دنیا داری اکٹھی کی ہوئی ہے نا، یہ جو تیرے لارے لگ رہے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے، تو تنخواہ دیتا ہے، تیرے نعرے لگاتے ہیں. ذرا تنخواہ چھوڑ کے بات کر، پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں. تو یہ ڈستے ہیں تجھ سے لوگ، تیرے آگے پیچھے بھاگتے ہیں. ذرا اقتدار سے سائڈ ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے، قیمت کیا ہے.
تو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے یا لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں تو نہیں ہے، تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا، تیری جیب کو سلام ہو رہا ہے، تیرے عہدے اقتدار کو اور تیری وحشت اور دہشت کو سلام ہے۔ اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کب ہوگا؟ تو فرمانے لگے جب تو بادشاہی میں فقیری کرے گا، جب تو بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزوں، بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے۔ آپ کے اس ہندوستان کے ایک بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر بھی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کا وقت آیا نا، تو اورنگزیب عالمگیر بیمار ہوئے، آخری وقت منبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہنے لگے لوگوں تو مجھ سے اکثر پوچھتے تھے نا کہ بادشاہ تیری 2 انگلیوں پہ سیاہی کو لگی رہتی ہے اور تیرے ہاتھوں میں سوراخ کیوں رہتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر یہ میں آپ کو فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، اس دنیا میں اس دور میں اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کی کل کی بات سنا رہا ہوں۔ اس ہندوستان میں ہندوؤں کے ملک پر حکومت کرنے والے ایک مسلمان دیانتدار بادشاہ کی بات سنو۔ کہتے ہاتھوں میں سوراخ کا پوچھتے تھے نا تم لوگ، اور تم مجھے پوچھا کرتے تھے تیرے ہاتھوں پہ سیاہی کو لگی ہوئی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر متحدہ ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ کہنے لگا میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے ساری زندگی حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی، میں کتابت کرتا تھا، کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی، اور میں ٹوپیاں سیا کرتا تھا، میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے تھے، میں نے اس کا رزق حلال کھایا ہے، اور فرمایا 50 روپے فلاں جگہ میں نے رکھ دیے ہیں، میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا اور لوگوں کو بتانا کہ وہ ہندوؤں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی۔ وہ خطبہ پڑھ رہے تھے، اورنگزیب خطبہ پڑھ رہے تھے اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ میرے دوست یہ بادشاہی میں فقیری، ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے، یہ بھی پروٹوکول ہے، ڈرائیور نے گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا، اس نے اندر بیٹھے کے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے، نفس پرستی ہے، جتنا مرضی آگے لے جاؤ، اتنا مرضی، یہ کوئی بادشاہی، یہ کوئی آپ کا بڑا پن نہیں ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے، مجبور ہے، کیا کرے، ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئیں تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو ہی بلا لے کے چل میرا دروازہ کھول، وہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا۔ ہم سرا مال آتا ہے تو ہم بڑے بن جاتے ہیں، جو بڑے تھے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کو نصیحت ہی کر دیں، حضور مجھے کوئی، تو حضور نے فرمایا علی جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے، جو دنیا میں دنیا داری دبدبے تن پہنے کی خواہش کرتا ہے، خواہش کرت، ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، ملا رومی کہتے ہیں ہمارے پاس فرعون جتنے پیسے نہیں، نمرود جتنی دولت نہیں، ورنہ کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا، معاذ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے کئی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں، لیکن فرعون اور نمرود جتنی طاقت دولت نہیں، ورنہ لوگ کرائے، معاذ اللہ تعالیٰ، خواہشات نفس اتنی بڑھ گئی ہیں، اچھا لگتا ہے، ہمارے لیڈران کہتے ہیں 2-4 بندے حلقے میں مرے نہ تو الیکشن کا مزہ ہی نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا حال ہو گیا، ہم نعرہ بازی کی قائل قوم ہیں، ہم نعروں پہ زندہ رہنے والے نفس پرست بنتے جا رہے ہیں۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے رسول کریم نے فرمایا جو یہاں عزتیں ڈھونڈتا ہے، یہاں خواہش کرتا ہے نعروں کی، پروٹوکول کی، آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ قیامت میں اسے عزت عطا فرما دے گا۔ یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، زمانہ ڈرتا تھا، بڑا نام ہے، فقیری اور چیز ہے، درویشی، اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تھا ہر وقت، حضرت جی لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا تو وہ تحریر کر رہے تھے، ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا تو وہ نوجوان نہ بیٹھے بیٹھے نہ لیٹا تو سو گیا، تو جو ہے آپ کی میری بات پہ بیٹھا بیٹھا نا وہ بیچارہ سو گیا، تو حضرت نے تقیہ پیش کر دیا،
नौजवान ने तकला पकड़ा तो उसने लपेट लपाट के वो गहरी नींद चला गया। एक झोंका हवा का आया तो चिराग गुल हो गया। मेहमान बैठा था, कहने लगा हज़रत जी मैं चिराग जला दूं? फरमाने लगे नहीं, मेहमान से खिदमत नहीं लेनी चाहिए, मैं जलाता हूँ। कहा फिर इसको उठा ले। कहने लगे जवानों को नींद ज़्यादा आती है, सोया रहने दो। कहा हुजूर सोने तो नहीं आया, खिदमत के लिए आया। फरमाने लगे यार सोया रहने दो, क्या अर्ज है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ उठे, चिराग जलाया, वापस आके बैठे तो वो देखे ना, ये बादशाहों के लिए तो नहीं ना ऐसा होता, बादशाह तो नहीं ना कर सकते। यहाँ तो थोड़ा सा जिसके पास पैसा आ जाए वो कहता है कि तू नौकर मेरे मुंह में कभी लुकमा भी डाल दे तो फिर ही है, वह मैक्स का मुझसे तनख्वाह लेता है और अब ये इतना काम भी नहीं कर सकता। हर काम हम कराना पसंद करते हैं। कहा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज से कहने लगा हुजूर अजीब आप बादशाह हैं, आपने गुलाम को जगाया ही नहीं। हज़रत उमर ने क्या, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो कानून पेश किया बड़ा ज़बरदस्त है। फरमाने लगे कुम तू अना उमर बिन अब्दुल अजीज रजा तो अना उमर बिन अब्दुल अजीज। फरमाने लगे क्या हो गया है, मैं जब चिराग जलाने गया था तो फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और वापस आया हूँ तो फिर भी उमर बिन अब्दुल, मैं तब्दील मुहतसिब ने जौजी ने लिखा है। कहने लगे कुम तू जब गया था अना उमर बिन अब्दुल अजीज, फिर भी उमर बिन रजा तू, और मैं लौट आया हूँ, वापस आया हूँ तो देख लो को कमी तो नहीं हुई, मेरा बाप भी वही है, मैं भी अना उमर बिन अब्दुल अजीज ने बदला तो दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। बादशाही में जो फकीरी है ना मेरे दोस्त, जो उसकी लज्जत है, देखिए ना रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दो जहां के बादशाह हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरे दो वजीर जमीन पे हैं, दो आसमानों पे हैं। वजीर किसके होते हैं, बोलिए ना, दो मेरे वजीर तिरमिज़ी की हदीस है, दो जमीन पे हैं, दो। हुजूर जमीन वाले वजीर कौन से हैं, फरमाए अबू बकर और उमर। आसमान वाले कौन है, फरमाए जिब्रील और मीकाईल अलैहिमुस्सलाम। मेरे दो वजीर यहाँ है, दो वजीर। हुजूर बादशाह है, वो दो आलम की रहमत थे, जहाँ चाहते वहीं रहते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हुजूर दो जहां के बादशाह हैं, लेकिन मेरे नबी पाक कपड़ा खुद सी रहे हैं। जूता टूट गया है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गांठ भी, उनते मेरे ख्याल है जूती दुल्हान वाला काम मौकी नहीं गया जी। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई 10,000 जो तनख्वाह लेता है वो भी जूता दाजता हो, नहीं आप ही की गंढ है, किसी को भी नहीं कटाईदा। क्या ख्याल है आपका, ठीक बात कर लो। नबी पाक जूता भी खुद गाड़ते, कपड़ों को पैबंद भी, हुजूर अपने कपड़े धो भी खुद लेते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बकरियों का दूध भी धोए लेते, और ऐसा भी होता। ये बादशाही में फकीरी है ना, दो जहां के बादशाह, लेकिन सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा फरमाती है घर आए, कहा इसका खाना तैयार है, कहा नहीं हुजूर अभी तो खाना तैयार करने, मैं तुम आग जलाओ मैं आटा गूंद देता हूँ। किसकी बात है, नहीं लड़ना चाहिए, रखना चाहिए, तुझे मंगया दे हाँ पैसे मेरे को पहली थे, मैं डंडे नहीं मार दे, मैं आया तो पता नहीं मैं कि बला दा नाम दूसरा टुकर ही नहीं पकाया, मैं आ गया कार तो पता ही नहीं लगा, मैं ही आ गया कार। अल्लाह खैर खैर, भाई हिटलर ना बनो, हर जगह हिटलर ना बनो। उसने सलूक जिंदगी का हिस्सा है, पाकीज़गी जिंदगी का हिस्सा है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं गया नबी करीम से मिलने तो मोटे बाण की चारपाई, हम उसे असी मुंजदी मंजी आंदे साहब, मोटे बाण की चारपाई, मिशकात की हदीस है। हज़रत उमर फरमाते मैं सख्त दिल वाला शख्स था, हुजूर से मिलने गया तो नबी पाक आराम कर रहे थे चारपाई, मैं जाके करीब ज़मीन पे बैठ गया, हुजूर ने आहट सुनी तो हुजूर उठे। फरमाते हैं जब नबी पाक उठ के बैठे तो हुजूर के वजूद पर मैंने बाण के निशान देखे, कहते मैं रो पड़ा, सख्त दिलता पर रो पड़ा। मैंने कहा हुजूर कैसे रो, किस तरह मौजें करे और आप इस बाण की चारपाई पे। तो मेरे करीम रसूल ने फरमाया उमर तुझे अच्छा नहीं लगता, और जितनी मौज करनी है दुनिया में कर ले, आखिरत में जलील हो जाए। फरमाया उनको करने दे मौज, वो तो जलील होने के लिए कर रहे हैं, और मैंने इस दुनिया से क्या लेना है, थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए आया हूँ, यहाँ आके बंद होंगी, वहाँ मेरा रब सारी इज्जतें मुझे ही अता फरमा देगा। इस हद से दुनिया फरीह कल्ब वल जस। मेरे अजीजों, ये फकीरी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवेशी मेरे रसूल पाक की। हजरत बिलाल हबशी को हुजूर ने सवेरे सवेरे बुलाया और बुला के बोला बिलाल
رات تو نے میرے بستر پہ کپڑا ڈبل کر کے بچھا دیا تھا، ڈبل کر کے بستر بچھا دیا تھا تو نے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا نیند تو مجھے بڑی آئی ہے پر میرے نفل کچھ رہ گئے، آج کے بعد ڈبل کر کے نا بستر بچھانا، سنگل ہی بچھانا، اس پہ ذرا کروٹیں بدلتا رہتا ہوں تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ میرے دوستو کہاں لوگ یقین کریں نا، گرمیوں میں سویرے اٹھتے ہیں نہ سردیوں میں اٹھتے ہیں، گرمی میں اے سی نہیں اٹھنے دیتا اور سردی میں بستر نہیں جان چھوڑتا، اٹھتے ہی نہیں ہم، بلکہ باقی کے معاملات بھی ہمارے اسی پریشانی کا شکار ہے۔ سنو اور یاد رکھو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی، بادشاہی میں فقیری، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا تو کہا میرا دل کرتا ہے آپ کو میں مدائن کا گورنر بنا دوں۔ حضرت سلمان فارسی بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بکتے بکاتے مدینے میں آ کے بکے، پھر نگاہ مصطفیٰ میں بک گئے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق تھا۔ یا حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کو گورنر، کہا جی جیسے آپ کا حکم ہے، امیر کی بات مان، گورنر بن گئے۔ اور گورنر صاحب کرتے کیا ہے؟ گورنر صاحب کا حال یہ کہ گورنر صاحب نے وہی پھٹے پرانے سادے سے کپڑے پہنے اور ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، کبھی ادھر گھومتے کبھی ادھر، مدائن کی گلیوں میں گورنر صاحب گھوم رہے، اللہ اکبر۔ جہاں سواریاں اترتی تھی نا شہر کی، لوگ جو کرایہ لے کے گھوڑوں پہ سوار کرتے تھے، جہاں وہ لا کے اتارتے تھے، وہاں ایک شخص اترا، مہمان آیا کسی کے گھر میں مدائن، وہ شخص مہمان آیا تو اس کے بعد بڑے بڑے بکسے تھے، اس نے حضرت سلمان فارسی کو گھومتے دیکھا، کہنے لگے او غلام ادھر آئے نا، او بولیے او غلام ادھر آ۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے جی جناب، کہنے لگے میرا سامان اٹھا اور فلاں گھر میں نے جانا چھوڑ کے آ۔ جرت تو کرے کوئی جرت تو کرے کونسلر صاحب کو بھی آواز دینے کی، طاقت تو کرے کوئی، ایک معمولی سپاہی کو بھی کہنے کی جو نہ سب انسپیکٹر ہے نہ وہ کسی عہدے پہ فائل، صرف ایک سادہ قوم کا وہ پہرے، اس کو کہہ کے تو ادھر آؤ غلام، بھائی گورنر کوئی کہہ دیا، گورنر صاحب نے سر کے اوپر بکسا اٹھایا ہے اور گلیوں میں گزر، کہتے ہیں بھائی غلام کو رستہ دے دو، ذرا سامان وزنی ہے، ذرا غلام کو رستہ دے دو، سامان وزنی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، ذرا رستہ دے دو۔ شہر میں داخل ہوئے تو لوگ دوڑے آئے، کہا حضور ہمیں دے دے۔ فرمایا نہیں، اس نے مجھے کہا ہے غلام اٹھا۔ وہ شخص شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا حضور مجھے کب خبر تھی کہ آپ گورنر ہیں، غلطی ہو گئی، میں غلام کیا بیٹھا۔ حضرت سلمان فارسی رو پڑے، فرمانے لگے تو میرا موصل ہے، تو نے تو مجھے میری اوقات یاد کرا دی ہے، میں غلام ہوں، میں کھجوریں بیچا کرتا تھا، میں مدینے میں نوکری کرتا تھا، تو نے اچھا کیا ہے۔ فرمایا نا تو میرا موصل ہے، تو نے مجھے یاد کرا دیا، میں کیا نا، اب میں ہی لے کے چلوں گا۔ رستے میں جا رہے ایک شخص دوڑا آیا، کہنے لگا حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دے، یہ بادشاہ ہے، فقیری ہو رہی ہے، حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے پہلے وعدہ کر قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا، وعدہ کر، تو کہے گا اللہ کے حضور کے یا اللہ سلمان کے جو پاپ ہے ان کا بوجھ میں اٹھاتا ہوں۔ کہنے لگا حضور میں تو اپنا نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اگر وہاں میرا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو یہاں بھی کوئی نہ اٹھائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے صوبے۔ میرے دوست ہماری یہ جو جھوٹی انا ہے نا، لوگ میرا استقبال کرے، مجھے اٹھ کے ملے، مجھے پروٹوکول دے، میرا نام جپے، میں ہوتی رہے ہر جگہ، بس مجھے ہی لوگ جانے۔ اور میرے عزیز اس دھندے سے باہر آ، نفس پرستی کس جنگ سے نکل آ، اپنے مزاج کس قلت سے نکل آ، اپنے آپ کو جو بات نہیں بھی آتی ہوتی اس میں بھی ہم دخل دے کے اپنا کوئی نہ کوئی پیغام اور جملہ ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی ہمارا بھی نام لکھ لو، ہم بھی شامل ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے اس گورکھ رندے کا کچھ نہ کچھ، ہمیں بھی شامل کر لو۔ یہ نفس پرستی کی جنگ ہے، اس سے نکلو۔ اگر رب کریم نے بادشاہی دی ہے تو اس میں فقیری کرو، کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری کر لینے چاہیے، نہیں نہ بولے آپ لوگ، مشکل کام بتا دیجئے نا، میں نے کس کے کپڑے استری کرنے کو کہا جی؟ اللہ خیر کرے، میں کیا رہے، میں تو ماڑے دی گل کر چلی، بھولے نہیں نا آپ لوگ۔ کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری، کبھی کبھی اپنے جوتے خود پالش کر، کچھ نہیں فرق ہوتا، اس سے آپ کا نفس کچلا جائے۔ کبھی کبھی نا، کبھی کبھی باوجود موٹر سائیکل اور گاڑی کی موجودگی میں پیدل سفر کر لینا چاہیے، کچھ نہیں فرق ہوتا۔ کبھی کبھی کوئی آدھا کلو چینی
پکڑ کے دکان سے خود اپنے کوئی کہنے لگا کہ